السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ فتح کی ایک آیت ہے، اور اسی طرح دو احادیث اختصار کے ساتھ جو بیان کی ہیں، ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان کے فضائل اور مناقب اور سیرت کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی ہے، اور اسی روشنی میں یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب اور سیرت کے چند پہلو بیان کیے جائیں گے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان جیسی محترم اور متبرک شخصیات کا تذکرہ کرنے سے
ذکر خیر کرنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور دوسرا لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ نئی نسل کو اسلاف کے کارنامے وہ بتائے جائیں تاکہ وہ غیر مسلم شخصیات کے کارنامے سن کے مرعوب نہ ہوں، اور انہیں معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف کے کارنامے ان سے بھی بڑھ کے تھے۔ اور نوجوان نسل کو اپنے اسلاف کے حالات سے روشناس کروانا، متعارف کروانا، کیونکہ آج فی زمانہ میں لوگوں کا رجحان ان متبرک اور محترم ہستیوں کے حالات کو جاننے کی بجائے فلمی اداکاروں، کھلاڑیوں، گلوکاروں کے حالات کو وہ زیادہ جانتے ہیں، لیکن اپنے اسلاف کے حالات کے بارے میں وہ بالکل کورے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ انسان کی فضیلت اور مقام کے دنیا میں دو معیار ہیں، دو سبب ہیں۔ ایک سبب تو وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ایک سبب وہ ہے جو عوام میں رائج ہے، مشہور ہے۔ قرآن نے فضیلت کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ تقویٰ ہے، طہارت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی قرآن کا یہ معیار ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے فضیلت والا وہ ہے جو تقوی اور طہارت میں آگے ہے۔ اللہ کے ہاں اسی کی قدر و قیمت ہے، اسی کا مقام اور اسی کا فضل مسلم ہے۔ اور قیامت کے دن جو معیار مقرر ہوگا وہ بھی تقوی ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام معیارات جو انسانوں نے مقرر کیے ہیں، یعنی خون کے رشتوں کے معیار، رنگ و نسل کی بنا پہ فضیلت دینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس عبد المطلب کے بیٹے، آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ میرے چچا ہیں اور قیامت کے دن یہ نسبی تعلق کی وجہ سے میں آپ کو فائدہ پہنچا سکوں گا۔ آپ نے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اسی طرح اپنی پھوپھی کو مخاطب کر کے یہی بات کہی یا صفیہ تو امہ تو رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی بات کہی کہ بیٹی فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو سوال کرنا چاہتی ہو میں تمہیں دوں گا، لیکن قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ انقذی نفسک من النار، اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ۔ یہ جو رشتہ داریوں کے تعلق کی بنا پہ دنیا میں مقام اور مرتبے قائم کیے جاتے ہیں، اسلام اسے تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ یہود و نصارہ نے بھی اپنے خیال میں ایسے ہی مقام اور مرتبے متعین کیے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے ہم تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق انبیاء سے ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ان کے خاندان سے ہیں، اس لیے ہمارا معیار بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں اگر تم اللہ کے نزدیک اتنے ہی اچھے ہوتے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر عذاب کیوں نازل کیا، تمہیں بندر اور خنزیر کیوں بنایا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اباکم ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اس بات کو اچھی طرح سن لو، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حسب نسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے تقوی اور طہارت ایمانداری کی وجہ سے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہر نماز میں تم یہ دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور انعام اللہ تعالیٰ نے کن پہ کیا، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ کی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں، وہ 5 گروہ ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء ہیں، اور دوسرے نمبر پہ صدیقین ہیں،
تیسرے نمبر پہ شہداء ہے، اور چوتھے نمبر پہ صالحین ہے۔ یعنی یہ 4 مرتبے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ کہا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہی تلقین کی گئی ہے کہ ان کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں اونچا مقام ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی جو ان نیک لوگوں کے راستے پہ چلے گا، جو ان کے اعمال تھے اس طرح کے جو عمل کرے گا، وہ ان کے راستے کو پالے گا۔ نبوت چونکہ باقی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ باقی رہ گئے صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ کسبی ہے، جو بھی اعمال کے ذریعے محنت کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستے آسان کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا ہے، وہ ہے تقویٰ اور طہارت۔ اور دنیا میں عوام میں جو معیار ہے فضیلت کا، وہ ہے نسبی تعلق۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقوی اور طہارت کے لحاظ سے بھی بہت بلند مقام رکھتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے نسب کے لحاظ سے بھی بڑے اونچے ہیں۔ قریش کے ساتھ ان کا تعلق ہے نجیب الطرفین، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ یہ اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اور 5 پشتیں اوپر جا کے رسول اللہ کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے۔ اور ان کی والدہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام حکیم کی بیٹی ہے، اور ام حکیم وہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے۔ گویا کہ ام حکیم اور عبداللہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں، اور حضرت عثمان کی والدہ عروہ وہ عبد المطلب کی نواسی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے۔ تو ایسے حساب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ کے بھانجے ہوئے، یعنی پھوپھی کی بیٹی بہن کے بیٹے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان اور کیا مقام عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں توحید کا اعلان کیا، مکہ والوں میں یہ توحید کی آواز بڑی نامانوس انہیں معلوم ہوئی۔ وہ چاہیے تو یہ تھا اس آواز پہ لبیک کہتے،
لیکن انہوں نے لبیک کہنے کی بجائے اس آواز کو دبانے کی کوششیں شروع کی۔ لیکن جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ازل سے سعادت مندی لکھی تھی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس آواز کو ہر ایسے انسان تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے جو سنجیدہ تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عثمان کے ساتھ بہت گہرے مناسب تھے۔ یہ آواز ان تک پہنچائی اور انہوں نے بعین ہی اس آیت کے مطابق ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ جیسے ہی تیری توحید کی آواز میرے کانوں میں پہنچی میں نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ اور آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو صرف ایک ہی بات کہی، اے عثمان اللہ کی جنت کو قبول کرو، کیونکہ میں تمہاری اور تمام مخلوق کی طرف ہدایت لے کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ترغیب دی، رسول اللہ کے پاس پہنچے، رسول اللہ نے ایک ہی بات کہی کہ اے عثمان اللہ کی جنت کو قبول کر لو، کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہوں۔ آپ نے کوئی ہیل و حجت نہیں کی، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ کی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے، میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور اسلام لے آیا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعداد کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ یہ ایمان لائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تقوی اور طہارت کو دیکھا تو ان کا اپنی دمادی کے لیے انتخاب کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی اور دوہرے دماد بھی، اور اللہ تعالی کی ذات پہ ایمان لانے والے چوتھے آدمی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی لعت و لال نہیں کی، کوئی سوچ و بچار نہیں کی، کوئی وقت نہیں مانگا، جیسے ہی آپ کے کانوں تک آپ کی دعوت کی آواز پہنچی فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس اسلام کی خاطر کتنی اذیتیں کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آمنا کہہ دیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان کا امتحان نہیں ہوگا، آزمائشیں نہیں ہوں گی؟ ایمان لانے کے بعد پھر کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ تکلیفیں دینے والا کون؟
حقیقی چچا حکم، اس نے آپ کو باندھ دیا، مار پٹائی کی کہ اسلام چھوڑ دو، رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے منہ موڑ لیے، لیکن آپ نے سب کچھ برداشت کیا۔ جو ایمان قبول کر چکے تھے، جو ایمان دل میں اتر چکا تھا، وہ پھر کوئی نکال نہ سکا، کیونکہ ابو سفیان سے جب ہرقل نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب اس پہ کوئی ایمان لے آتا ہے کوئی ظلم و ستم کی وجہ سے یا اس سے متنفر ہو کے، کبھی وہ ایمان چھوڑ کے واپس کفر کی طرف بھی گیا؟ ابو سفیان نے یہی جواب دیا تھا، نہیں، جو اس پہ ایمان لے آتا ہے پھر ہم جو کچھ کر لیں وہ اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہے لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ہرقل نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ایمان کی کیفیت ہی یہ ہے، جب وہ دل میں پیوست ہو جاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے، تو پھر وہ دل سے نکلتا نہیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد بڑی اذیتیں اٹھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب بھی اسی لیے کیا کہ آپ کے اندر وہ خالص ایمان کے جوہر تھے جو آپ کو مطلوب تھے۔ خوف خدا اتنا سے آنسو اللہ کے خوف سے بہتے رہتے۔ موت کا، آخرت کا، اللہ سے ملاقات کا خیال ہر وقت آپ کو دامنگیر رہتا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی جنازہ آتا تو کھڑے ہو جاتے، بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے۔ جب آپ کے سامنے قبر کے احوال کا تذکرہ کیا جاتا یا آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے تو آپ اتنا روتے اللہ کے خوف سے، آخرت کے ڈر سے، کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگ آپ کی یہ حالت دیکھ کے کہتے کہ اے عثمان، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، دوزخ کی سختیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اس قدر اتنے پریشان نہیں ہوتے۔ جب آپ قبر کا تذکرہ سنتے ہیں تو آپ کے آنسو رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا، جو اس سے نجات پا گیا، اگلی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہوں گی، اور جو اس منزل سے نجات نہ پا سکا وہ آگے بھی نجات نہیں پا سکے گا۔ اس لیے مجھے سب سے زیادہ فکر قبر کے عذاب کی ہے، قبر کے احوال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ تھے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ادب ان کے دل میں کتنا۔ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آپ کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ سے بیعت کی ہے، جس ہاتھ سے میں نے بیعت کی رسول اللہ کی، میں نے پھر ساری زندگی اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، غلاظت سے اس کو آلودہ نہیں کیا، گندگی سے اس کو آلودہ نہیں کیا۔ یعنی اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اور یہی ادب اور احترام تھا جس ادب نے
حدیبیہ کے دن عثمان موجود نہیں تھے، آپ نے صحابہ سے بیعت لی، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسی ادب کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو قرآن جمع کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ اس لیے آج میں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ادب و احترام کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اس لیے کہ ادب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عثمان کے ہاتھ کو قرآن جمع کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ ادب کی وجہ سے انسان کو بڑی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں، اور بے ادبی کی وجہ سے انسان بہت سی سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ کا جو احترام تھا وہ اتنا زیادہ کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ نے 6 ہجری کو عمرے کے لیے گئے، کفار مکہ نے عمرہ کرنے نہیں دیا، آپ نے سفارتکاری کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ حضرت عثمان تھے، حالانکہ وہاں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن یہ سعادت نصیب ہوئی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ آپ کے جانے کے بعد صحابہ یہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں بیت اللہ کا طواف کر سکیں گے، لیکن عثمان بیت اللہ کا طواف کر کے آئیں گے، وہ اس سعادت کو حاصل کر لیں گے، ہم اس سعادت سے محروم رہیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد تھا حضرت عثمان پہ، آپ فرمانے لگے کہ صحابہ، میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے، عثمان کبھی بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ نے اپنا مال وہ اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کیا؟ اگر مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو آپ نے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اگر مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہوئی تو آپ نے اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دی، اور اگر غلاموں کی آزاد کرنے کی ضرورت ہوئی تو آپ ہر جمعے ایک غلام جو مسلمان ہو جاتا اس کو آزاد کر کے کفار کے ظلم و ستم سے بچا لیتے۔ غلاموں کی آزادی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آپ نے اتنا مال خرچ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال دیکھ کے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی،
اور جس طرح انہوں نے اپنی غلامی میں رشک پیدا کیا کہ ہر معاملے میں وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کا عمل کیا ہے، جو رسول اللہ کا عمل ہوتا وہی وہ عمل کرتے ہیں۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بارہا کہتا رہے کہ تم اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہو، یہ نہ کرو، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوں، جو جذبات ان میں تھے کہ انہوں نے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا، اور آپ اتنے باحیا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، فلاں آیا تو آپ اسی حالت میں رہے، فلاں آیا تو آپ اسی حالت میں رہے، عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑے اچھی طرح درست کیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ لا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ، اے لوگو کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جیسے حیا فرشتے بھی کرتے ہیں؟ آج اسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ یاد رکھیں کہ جنہوں نے جس نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بدگمانی رکھی، وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھی، بلکہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں بدگمانی کی ہے، کیونکہ یہ انتخاب اللہ کے رسول کا تھا۔ رسول اللہ نے ان کو ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور پھر اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ جن ہاتھوں نے اللہ کے رسول پہ ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔